وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم۔ وہ آئے جن کی آمد کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بدخواہ، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بدخواہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے حق نے جن کو گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ محترم جناب صدر مجلس اور محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میرے نبی کی سیرت کی مختلف پہلو ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید میرے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے عقائد کا نام ہے۔ قرآن مجید میں جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی عملی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے غم و غصہ کا اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جہاں تعلق مع اللہ کا تذکرہ ہے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی خلوت کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں تعلق مع الخلق کا ذکر ہے وہ میرے پیغمبر کی جلوت کی زندگی ہے۔ جو کچھ قرآن میں قال ہے وہ میرے نبی کی سیرت میں حال ہے۔ اس وجہ سے میں قرآن کے دروازے پہ آتا ہوں اور دستک دیتا ہوں، قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن تو اس پیغمبر کا نام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن تو اس پیغمبر کا کام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ولکن رسول اللہ، قرآن تو اس پیغمبر کا مقام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وخاتم النبیین، قرآن تو اس پیغمبر کا رحمت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن تو اس پیغمبر کا اخلاق تو بتا۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، قرآن تو اس پیغمبر کی آمد تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، قرآن اس پیغمبر کی آمد کی عظمت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہاں میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو امی عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ یوں کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حسان بن ثابت نے بیان کیا ہے۔ حسان بن ثابت یوں کہتا ہے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو شیخ سعدی نے بیان کیا ہے۔ شیخ سعدی یوں کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو علامہ جامی نے بیان کیا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نوفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو قاسمی نانوتوی نے بیان کیا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔
میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو شیخ الہند نے بیان کیا ہے. میرا شیخ الہند جنت کو مخاطب کر کے یوں کہتا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر تو اے جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. آخر میں وقت کی مختصر ہونے کی وجہ سے پیغمبر کی شان میں یوں کہوں گا, تکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, تکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم ہے آب لاپا مدہ باقی ہے, ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. وآخر الدعوان